جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج عید کا روز ہے، فلسطین کے اندر بھی آج عید منائے گی، اور جس انداز میں بنائے گی اسرائیل کے حملوں کی زد میں آج بھی جو ہے وہ جو مجموعی تعداد ہے جہاں باک اور شہید ہونے والوں کی وہ 84 ہو گئی ہے، اور 1000 سے زائد افراد شدید زخمی ہیں، جبکہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور جواب میں حماس کی جانب سے بھی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، اور جس سے یہودیوں کے اندر اور خود تل ابیب کے اندر بڑا خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور جنگ بندی کی بھی بات چیت جو ہے کہیں نہ کہیں شروع ہو گئی ہے۔ لیکن آج سب سے بڑا بیان جو آیا وہ امریکی صدر جو بائیڈن کا آیا، جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن فلسطینیوں کے حق کی بات انہوں نے گول کر دی۔ اور یہ سب ہمیشہ کی طرح امریکہ ساتھ کھڑا ہوا اسرائیل کے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے عثمان صاحب دیکھیں، دو چیزیں جو ہے میں پوری امت پہ اور پورے مسلمانوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم عرب اسپرنگ کی بات کریں، ہر ملک کی ایک اپنی غرض و قائد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ کیوں ہے۔ پاکستان کی بنیاد یہ تھی کہ ہم یہاں پر رہتے تھے، صدیوں سے یہاں رہ رہے تھے، ہندو یہاں پر بہت اکثریت میں تھے۔ انگریز کے آنے کے بعد ہندو اس کے لاڈلے ہو گئے، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا، اور ہم نے کہا کہ ہمیں ایک خطہ علیحدہ کر لینا چاہیے، ہم یہاں رہتے تھے۔ صحیح۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے اس میں یروشلم کے ارد گرد حیفا ہے، تل ابیب ہے، غزہ ہے، یہ سارے کا سارا وہ صحرا ہے جس میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو نجات لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم فلاں قوم سے لڑو، تو انہوں نے کہا قوم جبارین، یہ تو سخت ہیں، تو اور تیرا اللہ لڑے، جب میں فارغ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، تم یہ 40 سال تک بھٹکتے رہو یہاں پر، اور 40 سال کا مطلب ہے کہ نئی جنریشن آ جائے۔ اس سے لمبی کہانی میں نہیں کرنا چاہتا کیسے نکلے۔ 1911-12 کے آس پاس، بلکہ 1919 میں پہلا ایلیا ہوا ہے، ایک قافلہ چلتا ہے پیرس سے، جرمنی سے، لندن سے اور مختلف علاقوں سے، خاص طور پر رشیا سے، جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی اس ارض مقدسہ میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور کیوں جانا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بیٹھ کے ہم پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت قائم کریں گے، فرام دی تھرون آف دا ڈیوڈ، جو اس کا تخت ہے اس کے پر۔ آپ یہاں لاہور میں رہتے ہیں، آپ کا ایک بہت اچھا گھر ہے، آپ کو یہاں نوکری ملی ہوئی ہے، آپ زندگی اچھی گزر رہی ہے، بچے خوش ہیں، والدین یہاں ہیں، سب کچھ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں عثمان صاحب میرے ساتھ بلوچستان چلیں۔ نوکنڈی ایک شہر ہے جس میں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے، ٹرین لے کے آتی ہے۔ سبزیاں اگر ایران سے نہ آئے تو آپ کو سبزی نہیں مل سکتی، سبزی اگا بھی نہیں سکتے وہاں پر۔ بلوچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باہر سے آ کے آباد ہو رہا ہے، وہ کسی نہ کسی دن آپ کی جان کے دشمن ہے، اور کچھ نہیں تو بم رکھتے، کچھ رستے میں مارتے، خوف زدہ۔ آپ کہیں گے میرا دماغ خراب ہے، میں جاؤں گا۔ صحیح۔ وہ اس حالات کے اندر وہاں سے چلے ہیں، اور باقاعدہ کہتے یہ ہیں کہ اپنے ساتھ باقاعدہ ٹرینڈ گن مین ٹرینڈ کر کے وہاں چلتے تھے، اور بندوق لے کے آتے تھے جو کہ تہہ خانوں میں رکھتے تھے۔ 1920 سے لے کے 1948 تک وہ باقاعدہ وہاں پر بیٹھے رہے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد کیے۔ آباد کرنے کے بعد 1948 کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم جب ہوا ہے تو کوئی 48,000 کی پوری ان کی فوج بن گئی، اور اچانک وہ بندوقیں لے کے باہر نکل آئے، اور 14 مئی جو کل کا دن ہے، 14 مئی کو ڈیوڈ بن گوریان نے اعلان کر دیا۔ جو ان کی اسمبلی تھی کینسٹ، ان میں سے کوئی ایک وہاں کا شہری نہیں تھا، سارے آسٹریا کے رہنے والے تھے، فرانس کے رہنے والے تھے، اپنا جرمنی کے رہنے والے تھے، رشیا، خاص طور پر رشیا کے رہنے والے تھے، بلکہ شروع میں تو میجر زبان ہی رشیا ہوتی تھی، ان کے رشین ہوتی تھی۔ بولیے یہ کیوں آئے تھے، کس سے لڑنے آئے تھے؟ اوریا مقبول جان سے لڑنے آئے تھے، یہ عمران خان سے لڑنے آئے تھے، یہ کنگ عبدالعزیز کے اولادوں سے لڑنے آئے تھے، یہ ایران سے لڑنے آئے تھے، یہ مصر سے لڑنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ہم نے لڑنا ہے، کیونکہ آپ کا پورا علاقہ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں پر تو ہم نے حکومت قائم کرنی ہے۔ یہ امت پہلے لڑی، 48 کی وار ہوئی، اس کے اندر لڑی، تھوڑا بہت جیتنے بنا۔ اس کے بعد جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو بہت کمزور لوگ ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ اتنے نشے میں تھے یہ مسلمان کہ انہوں نے عرب اسرائیل وار کہا، انہوں نے اسلام اور کفر کی جنگ نہیں کہا، اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں کہا۔ یہ عرب آج بھی دیکھیں، عرب وار، عرب نیشنلزم، جو انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تھا، عرب نیشنلزم کے نعرے پر توڑا تھا، خلافت بالقرآن، انہوں نے تو اللہ نے
پھر آخری جو ہوئی ہے 67 میں وار ہوئی ہے تو ناصر ہوتا تھا بہت بڑا ہیرو تھا کمیونسٹوں کا, ہمارے سیکولرز کا بڑا ہیرو ہے, تو انہوں نے تقریر کی نا, ہماری خطائیں دیکھیں نا کیسے کہ اس کی تقریر آج بھی ریکارڈ میں ہے کہ اے موسیٰ کے بیٹو تمہارا فرعون کے بیٹوں سے مقابلہ ہے, اچھا, اور ہم بدلہ لینا ہے, تو کچھ بھی کر لیں اللہ کو موسیٰ فرعون سے زیادہ پسند ہے کم از کم. ایسی بری شکست ہوئی 67 کے اندر, ان کا قبلہ اول بھی وہ لے گئے, سب کچھ لے گئے, تو پر بات کرتے اجر کرتے. اس کے باوجود یہ نہیں سنبھلے, انہوں نے اس کے بعد 67 سے لے کے عثمان صاحب, یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ پورے کے پورے آج تک انہوں نے, بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک حماس وغیرہ آ گئے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے پوری اس کو ایک نیشن سٹیٹ کی موومنٹ بنائی. یہ فلسطینیوں کا گھر تھا تو فلاں, انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے ہمارا گھر تھا, جس پہ اقبال نے لکھا تھا نا کہ فلسطین کا یہودی کا اگر حق ہے فلسطین پر تو مسلمان کا اسپین پہ کیوں نہیں آ, تو پھر ہم اسپین جا کے لے, ہمیں اسپین دے دو. تو نیشن سٹیٹس کی جنگ لڑی, اس سے پے در پے کو شکستیں. 73 کی جو وار جیتی ہے سادات نے, وہ بھی اس لیے جیتی تھی کہ امریکہ اس کے ساتھ ٹیسٹ اپروول پہ تھا, کیونکہ وہ رشیا کو چھوڑ کے آ گیا تھا, لابی اس نے بدل دی تھی, اور انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں سمجھوتا کرا کے سارا کچھ بھیج. اب ان کا معاملہ اور مسلم امہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو آئے ہیں لڑنے, ہم کہتے ہیں پیسفل کوزسٹنس. بھائی پیسفل کوزسٹنس تو جاؤ اپنے اپنے گھر سنبھالو جا کے, وہاں تمہاری جائیدادیں وہاں ہیں. آج بھی جو اکانومی ہے اسرائیل کی, یہ فنڈڈ اکانومی ہے. مطلب لاس ویگس کے اندر 3 بڑے کسینو ہیں کہ جس میں سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر فنڈ میں بھیجے جاتے ہیں. میں بروکلین میں جیوز کے بڑے بڑے جیوز سے کچھ ملا, انہوں نے کہا جی میں جب یہ گرین ہو رہا تھا تو میں نے پیسے دیتا تھا, اور اس میں بہت سارے پودے میرے, وہاں سے پیسے آتے ہیں, دنیا کے ہر جگہ سے آتے ہیں, ساری منی لانڈرنگ وہاں ہوتی ہے کرتے. اس حالات کے اندر اسرائیل نے اپنا پلان بنایا, صحیح, کمپلیٹ, اس نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملایا. امریکہ کے اندر نو باڈی کین ون وداؤٹ یو میڈیا اینڈ وداؤٹ یو منی. ہینری کلنٹن نے جس وقت یہ مسئلہ ہوا تھا نا کلنٹن والا, تو واحد عورت ہے اپنے خامد کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ اٹ از اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس. تو رائٹ ونگ جو ہے ایک سافٹ ورڈ ہے جیوز کا, تو بنی البات کے دفتر میں لا کے اس کو گھٹنوں کے اوپر کھڑا کر کے رکوع پہ, تو اسے معافی منگوائی گئی تھی ہینری کلنٹن, اور اس نے مجھے خود جہاں پر بتایا ہو یس میں 45 منٹ جب وہ گفتگو کرتے تو میں نے سے کہا کہ یہ تم دوبارہ سینڈر کیسے ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اس وقت چونکہ اوپن ہے بالکل سارے کا سارا تو سنا نہیں جا سکتا, تو میں تو بتا رہا ہوں کہ گھٹنوں کے اوپر کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آئی اپالوجائز, میرا جو اسٹیٹمنٹ, اس حد تک اسٹرانگ لوگ ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امریکہ, آج کیوں جو بائیڈن زندہ نہیں رہنا وہاں پر, آپ اندازہ کریں کہ ایک خاندان ہے صرف پورے امریکہ کے اندر جو ان کا فری میسز کا رکن نہیں تھا, کینیڈی خاندان, چھوٹے بچے تک کو انہوں نے مار دیا. کینیڈی کو مارا, اس کے بھائیوں کو مارا, وہ جیکولین کو جو ذلیل رسوا انہوں نے کیا, کبھی اس کی بیوی بنا, کبھی اس کی بیوی بنا. وہ ایک بچہ چھوٹا سا تھا جو اس کا کینیڈی کا بیٹا ایڈورڈ کے پتہ نہیں کیا نام تھا, اس کے جنازے کے ساتھ اس کی بڑی خوبصورت تصویر آئی تھی, پورا امریکہ کہتا اتنا پیارا بچہ کا, اس کو مار دیا ابھی 7-8 سال پہلے, خاندان ختم کر دی. تو سو اسٹرانگ, اور پورے کے پورے جو زائنزم موومنٹ ہے اس کے پیچھے سے. اب عرب اسپرنگ کی آپ بات کرتے ہیں, 2010 17 دسمبر میں انہوں نے شروع کروائی. کیوں؟ بنیادی طور پر عثمان صاحب ہمارے ہاں ایک 3-4 لفظ ہیں. یہ ملک ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے نا, اکنامک پراسپیرٹی پہ, جیسے ایوب خان کا چل رہا تھا, تو اچانک ہمارے نا اندر نا دانشوروں کو وہ جمہوریت کا ٹیکہ لگاتے ہیں. انسانی حقوق نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. مطلب قذافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ خوشحال اور بہترین ملک چلایا ہی نہیں جا سکتا تھا. بٹ ایوری باڈی جس کو ایکول ڈسٹریبیوٹ آف ویلتھ ہوتی تھی, فیسلٹیز کے حساب سے سارا کچھ, اس کو ٹیکہ لگایا گیا. یہ جمہوریت کے ٹیکے لگنے شروع ہوئے. پہلا ٹیکہ لگا 17 دسمبر کو مراکش میں, زین العابدین بن علی, پھر وہ کرپشن کی کہانیاں, وہ ریڈی والے نے خودکشی کی, اس سے وہ چلتا چلتا 1 سال کے اندر 61,000 بندے مرے, اور عرب اسپرنگ ختم ہو گئی. لیکن اس عرب اسپرنگ نے کیا کیا, اسرائیل کے لیے سب کچھ ہموار کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا. 2003 میں انہوں نے باقاعدہ پہلی بات ہے کہ 1992 میں جو پہلی عرب وار ہوئی ہے, جو عراق وار ہوئی ہے, اس عراق وار کے اندر آپ کو پتہ ہے CNN جو ہے وہ پہلی دفعہ اس نے لائیو کوریج دی تھی, ایمبیڈڈ جرنلزم آئی تھی. اس میں انہوں نے باقاعدہ کم از کم 10 سے 12 لاکھ بچے
मारे हैं जिनको दवा नहीं पहुंची थी। वो तो इतना बड़ा, सदाम को ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उससे बकायदा तवान लिया था इराक का, कुवैत का, कि तुम कुसे कैसे सबको, फिर उसके बाद दोबारा उसको फिर भी नहीं छोड़ा। इतने मुंतकिम। सिर्फ सदाम का कसूर क्या था कि वो एक दफा 1948 की वॉर में वो वहां गया था और वो ही वॉज लीडिंग ए कॉन्वॉय और उन्होंने उनको पहचाना हुआ था। अब मसला सारा ये है कि जो लोग हम बैठे हुए हैं, दूसरी बात पाकिस्तान की बात मेरा ख्याल है ये लंबा मौजू है, इसमें हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं। ये नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये इशू जो है वो जारी रहे।